الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير أمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى في مقام آخر اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے اس پوری زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ انسان جو خیر کی زندگی گزارتا ہے یا شر کی زندگی گزارتا ہے، اس انسان سے جو خیر کا صدور ہوتا ہے یا شر کا صدور ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا لکھا جا رہا ہے اور اس کے اوپر گواہ موجود ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ اگر خیر ذرہ ہو تو وہ بھی کل انسان قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور شر اگر ذرہ ہو تو وہ بھی کل قیامت کے دن انسان دیکھ لے گا۔ چونکہ انسان اس کائنات میں اشرف المخلوق ہے تو سارے معاملات اس انسان کے ساتھ خاص ہیں۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اس پوری کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں میں نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کے اوپر لازم ہے، اور اگر یہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا تو اس کے لیے پکڑ ہے اور اس کے لیے ناکامی ہے۔ اور انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ کیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، اور یہ ہمیں ہی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یا تو اس سے آخرت بنتی ہے یا اس سے آخرت بگڑتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا اہتمام اس طرح کیا کہ اس کے اوپر 4 گواہوں کو مقرر کیا۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کے اوپر 4 گواہوں کو پیش کیا جائے گا، گویا کہ یہ 4 گواہ اللہ رب العزت کی طرف سے سلطانی گواہ ہمارے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ فقط یہ نہیں کہ صرف ایک گواہ آئے اور وہ آ کے یہ بات کرے کہ اللہ اس نے یہ کام کیے، یہ کام کیے، یہ کام کیے، اور اس شخص کا حساب کتاب ہو، اس کو ایک کو جنت میں اور ایک کو جہنم میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ اللہ رب العزت حجت قائم کیے بغیر بھی حجت قائم کیے بغیر بھی سزا دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، مالک یوم الدین، یوم جزا کے مالک ہیں۔ لیکن انسان کے اوپر ایک نہیں، 1 2 3 4 گواہ
کل قیامت کے دن انسان کے اوپر 4 گواہ پیش کریں گے، اگرچہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ بغیر حجت قائم کیے ایک شخص کو جنت میں بھیج دیں اور ایک شخص کو جو ہے وہ جہنم میں بھیج دیں، نیک پکار شخص کو جہنم کی طرف بھیج دیں اور بد اعمال کو، گناہ گار کو جنت میں بھیج دیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میرے اوپر، آپ کے اوپر، دنیا میں تمام آنے والے انسان قیامت تک کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے اوپر 4 گواہوں کو پیش کریں گے تاکہ انسان جو ہے وہ انکار کی گنجائش نہ کر سکے۔ تو کل قیامت کے دن سب سے پہلا گواہ انسان کا نامہ اعمال ہے۔ ہر شخص کا نامہ اعمال صحیفوں کی شکل میں تیار کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جبرائیل امین ساتھ تھے، ایک جگہ سے ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک آواز آ رہی تھی، جیسے قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اس قلم کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل امین صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، دنیا کے اندر آپ کی امت کے جو اعمال، جو آپ کی دنیا کے اندر آپ کی امت کے لوگ جو اعمال کر رہے وہ یہاں پر لکھے جا رہے ہیں، ان کی یہاں پر نوٹنگ ہو رہی ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، ہر انسان کے سامنے یہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ ووضع الکتاب، ہر ایک کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، آپ کل قیامت کے دن ان مجرمین کو دیکھیں گے کہ یہ اس نامہ اعمال سے بڑا ڈر رہے ہوں گے۔ ہر شخص کو معلوم ہے، ہر شخص کو اپنے اندر کا معلوم ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، تو جب وہ نامہ اعمال ملنے کی باری آئے گی تو ہر شخص جو ہے وہ اس سے ڈر رہا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، انسان بڑی حیرانی سے دیکھے گا کہ یہ نامہ اعمال کیسا ہے کہ جس نے چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور انسان بولے گا کہ ہائے ہماری بربادی، کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اعمال کیے ہوتے اور دنیا میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے نبی جو حکم لے کے آئے تھے قرآن کی صورت میں اس کے اوپر عمل کیا ہوتا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں وہ اس کے اندر وہاں پر موجود ہوں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ اعمال کو تھوپ دیا جائے یا کسی کے اعمال اس کے اوپر، دوسرے کے اعمال اس کے اوپر، ایسا وہاں پر کل قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا گواہ انسان کا اس کے اوپر اس کا نامہ اعمال ہے۔ انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک وکفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا کتاب نامہ پڑھ، آج تیرے لیے یہ کافی ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب۔ فاما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ ناکام۔ کل قیامت کے دن کامیابی کی دلیل نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنا اور ناکامی کی دلیل نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملنا۔ دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں بچے کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس بچے کا اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ سیدھے ہاتھ سے لے لے چاہے وہ الٹے ہاتھ سے لے لے، لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ سیدھے کامیاب اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ناکام اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اس کا رزلٹ پاس ہوتا ہے اور وہ اس رزلٹ کے اندر اچھے نمبروں سے A1 گریڈ سے کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا والوں کو جو ہے سب کو فون کر کے بتا رہا ہوتا ہے، سب کو جو ہے نا اپنا رپورٹ کارڈ دکھاتا ہے کہ میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھپا لیتے ہیں، گھر والوں تک جو ہے وہ بہت سے بہت بات ہوتی ہے، یا بعض اوقات بچے جو ہیں وہ گھر والوں کو بھی یہ بات نہیں بتاتے کہ میں جو ہے وہ فیل ہو گیا، ماں باپ کے پوچھنے پر، بڑے بہن بھائیوں کے پوچھنے پر جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں فیل ہو گیا۔ لیکن میرے بھائی کل قیامت کے دن ایسا نہیں، کل قیامت کے دن اگر کامیابی ہے تو وہ تمام لوگوں کے سامنے کامیابی ہے، لیکن اگر ناکامی ہے تو پھر تمام لوگوں کے سامنے ناکامی ہے۔ تو
کل قیامت کے دن انسان کے اوپر جب انسان کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا اور جب وہ کامیاب ہوگا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہا اقرؤ کتابیہ، وہ لوگوں کو بولے گا ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے اوپر کل قیامت کے دن گواہ پیش کیا جائے گا حجت کے طور پر، وہ نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ دوسرا گواہ یہ انسان کے فرشتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تم پر یہ دو فرشتے نگہبان موجود ہیں، جو تم کرتے ہو یہ ان کے علم میں، جو ہم کام کرتے ہیں وہ ان کے علم میں ہے۔ کرامن کاتبین، دو فرشتے کرامن کاتبین ہیں۔ تو یہ انسان ان دو فرشتوں کی نگرانی کے اندر اپنی پوری زندگی گزارتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ دو فرشتے انسان کے اوپر بطور حجت گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے، اور پھر ان فرشتوں کی جو ہے وہ باقاعدہ ڈیوٹیاں ہیں۔ صبح دو فرشتے آتے ہیں، مغرب تک وہ دو فرشتے رہتے ہیں، مغرب کے بعد دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ یہ سارا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر صبح اس طریقے سے پوری ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر ان دو فرشتوں کو جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ فرشتے انسان کے اوپر گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ وہ فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، ہم نے یہ لکھا، ہم نے یہ لکھا، ہم نے یہ لکھا، اور یہ اس نے جو ہے وہ نیک اعمال کیے، ہم نے اس کے یہ نیک اعمال لکھے، ہم نے اس کے یہ نیک اعمال لکھے۔ تو دوسرا گواہ کل قیامت کے دن فرشتے ہیں۔ تیسرا گواہ انسان کے جسم کے اعضاء۔ آج اللہ نے ہمارے اس 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم میں صرف زبان کو گویائی دی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس زبان کو چاہے صحیح استعمال کریں چاہے غلط استعمال کریں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ کے اوپر مہر سب کر دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے، ونشہد ارجلہم، اللہ رب العزت بولتے ہیں ہم سے باتیں کریں گے، ونشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ان کے اوپر گواہی دیں گے جو انہوں نے وہ اعمال کیے۔ انسان بڑا حیران ہوگا اپنے اعضاء کو بولتا ہوا دیکھ کر، انسان بالکل ہکا بکا ہوگا اور وہ بولے گا لما شہدتم علینا، کہ تم میرے اوپر گواہی دیتے ہو، تم تو میرے ہو، میرے اوپر گواہی دیتے ہو۔ تو وہ اعضاء جو بولیں گے قولوا انطقنا اللہ، قولوا انطقنا اللہ، اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو گویائی دی، آج ہمیں گویائی دی ہے۔ کل دنیا کے اندر تم اپنی زبان بولتے تھے، لیکن آج اللہ نے جو ہے وہ ہمیں اختیار دیا ہے۔ یہ انسان کے جو اعضاء ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ اس چیز کی گواہی دیں گے، ہمارے کان، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے جو ہے وہ غیر محرم کو دیکھا، اور کان گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ موسیقی کا جو ہے وہ رسیہ تھا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے غلط کام کیے تھے۔ یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ اللہ مؤذن 5 وقت جو ہے وہ ندا دیتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن یہ اس کے جو پاؤں تھے یہ چل چل کر جو ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہا تھا۔ تو کل قیامت کے دن جو تیسرے گواہ ہمارے اوپر بطور حجت کے پیش کیے جائیں گے وہ انسان کے اعضاء ہیں۔ چوتھا گواہ یہ زمین کا ٹکڑا، جہاں انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن زمین کو حکم ہوگا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یہ زمین اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ بتائے گی۔ اللہ رب العزت زمین سے بولیں گے بول اس نے جو ہے وہ تجھ پر کیا کیا، تو یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ ہمارے اوپر گواہی دے گا کہ اللہ اس نے یہاں پر سجدے کیے، اس نے یہاں پر نماز پڑھی، اس نے یہاں پر یہ کیا، اس نے یہاں پر یہ کیا۔ اگر گناہگار شخص ہوگا تو کل قیامت کے دن یہ زمین کا ٹکڑا بتائے گا کہ یا اللہ اس نے یہاں پر جھوٹ بولا، یہاں کھڑے ہو کے اس نے شراب پی، یہاں کھڑے ہو کے اس نے زنا کیا۔ تو یہ زمین کا ٹکڑا یہ کل قیامت کے دن ہمارے اوپر حجت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ انسان کے اوپر کل قیامت کے دن یہ 4 گواہ، سلطانی گواہ جو ہیں وہ ہم پر پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 1 نامہ اعمال، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 انسان کے اعضاء، اور نمبر 4 زمین کا ٹکڑا۔ تو میرے بھائی جب ہمیں ان گواہوں کا استحضار ہوگا
کہ کل قیامت کے دن ہم نے جو ہے وہ ان گواہوں کا سامنا کرنا ہے. تو جب انسان کو اس چیز کا استحضار ہوگا تو اس کا گناہ چھوڑنا آسان، نیکی کی طرف آنا آسان. جب ہمیں اس چیز کا استحضار ہوگا کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، ہم نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، وہاں پر منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے ہیں، ہمیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. جب ہمارے دل کے اندر اس بات کا استحضار ہوگا تو پھر ہم سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے. لیکن ہمیں اس چیز کا استحضار تو ہے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت ہے. وہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے سنت کی تو ہم گھوم جاتے ہیں. تو ہم نے گھومنا نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھے جو ہے وہ پل صراط پر ڈھونڈنا، میں تمہیں پل صراط پر ملوں گا. تم مجھے حوض کوثر پہ ملنا، میں تمہیں حوض کوثر پہ ملوں گا. تو ہمارے پاس جو ہے وہ رسول، ہم اپنا چہرہ مہرہ ایسا بنائیں کہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سامنا ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا چہرہ دیکھ کر اپنا چہرہ نہ پھیر لیں، جیسے ان یہودیوں کو دیکھ کر. چاہے کہ وہ یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جب آئے، داڑھی کٹی ہوئی، مونچھیں بڑی ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ ان سے پھیرا اور فرمایا یہ کیسی شکل بنا کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ، داڑھی کٹاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن میرا رب مجھے یہ حکم دیتا ہے اوفوا اللحیٰ والشوارب، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ. تو میرے بھائی اس چیز کا استحضار کریں کہ کل قیامت کے دن جب نائی کی دکان پہ جائیں یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے اوپر بلیڈ پھیریں تو اس چیز کا جو ہے وہ دل میں استحضار رکھیں کل قیامت کے دن ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی ہے. اس چہرے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اگر ہم سے چہرہ موڑ لیا تو پھر ہمارا کیا؟ کل قیامت کے دن ہمارے پاس صرف ایک ہی سہارا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے. اگر اللہ کے نبی نے ہماری شفاعت کرنے سے انکار کر دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے اگر ہم سے یہ سوال کر لیا کہ میں تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر رو کر میں نے تم لوگوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور تم آج یہ چہرہ لے کے آئے ہو، تو کل ہم جو ہے وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ تو جب ہمارے پاس ان چیزوں کا استحضار ہوگا کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے اوپر یہ ان 4 گواہوں کو اللہ رب العزت حجت کے طور پر پیش کریں گے، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے ہیں، تو پھر انسان کا یہ نیکی کرنا آسان اور گناہوں کو چھوڑنا آسان. اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.